اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ہم نے اس دفعہ یہ سال رمضان المبارک 1446 ہجری ہے اور 2025 کا سال ہے۔ ہم نے مسجد صدیقین الطافیہ کمپلیکس صدر شریف تحصیل پالیہ ضلع منڈی بہودین میں اس دفعہ شہر اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 9 بچے، وہ 9 میں فرید ایک بیچ میں بڑا، لیکن بڑا بوڑھا بھی بچہ ہی ہوتا ہے نا، میں بھی بچوں میں ہی آ گیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے نوجوان ہیں، 8 بچے جن کی عمریں میرا خیال ہے 25 سے اوپر کا کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے۔ یہ سارے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمر ہے اس کمائی کی کہ سال میں کم از کم 10 دن جو ہیں یہ ضرور لگانے چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے اس کا جو اہتمام کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ان کو کچھ معمولات دیے ہیں ہر روز پڑھنے کے لیے۔ یہ ایک کاغذ ہے، یہ کاغذ اس کے اوپر ہم نے پرنٹ نکالی کے انہیں دیا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر روز قرآن پاک کی ایک منزل، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی ایک منزل پڑھتے ہیں تو آپ کا 7 دن میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے ایک بار۔ اب صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ جو ہے کہ اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ اور یہ ترجمے کے ساتھ، تاکہ بندہ جو پڑھ رہا ہو تو اس کو معلوم ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پورا طریقہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد صلاۃ التوبہ کہ ہر روز توبہ کی نماز پڑھیں، اور توبہ کی نماز میں جس جگہ پہ صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھیں وہاں پہ آپ نے تیسرے کلمے کی بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنی تعداد میں اور انہی جگہوں پہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انہیں درود شریف خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا درود پاک ہے، اس کو درود شریف خضری کہتے ہیں۔ تو میں نے سارے بچوں سے گزارش کی ہے کہ یہ 5000 روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد افطاری سے پہلے 15-20 منٹ پہلے افطاری سے جتنا بھی سارے دن میں پڑھا ہوا ہے یا ساری رات کا پڑھا ہوا ہے اس کا ایصال ثواب کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے فوت ہو گئے ان سب کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیں۔ اور ان دعاؤں میں 2 سب سے اہم دعائیں، پہلی یا اللہ تو میرے سے راضی ہو جا، میں جیسا کیسا ہوں اور میرے سے راضی ہو جا، میرے کو کچھ نہیں کرانا گا۔ اللہ کے سامنے آپ پہلی دعا۔ دوسری دعا یہ مانگیں یا اللہ مجھے سکون عطا ہو۔ پیسے سے سکون نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک چیز ہے سکون، ایک چیز ہے دولت۔ آرام اور سکون، آرام کچھ اور چیز ہے۔ آرام کیا ہے؟ بہترین بیڈ ہو، اے سی لگا ہوا، گرمیوں میں ٹھنڈا، ٹھنڈے میں سردیوں میں گرم، آپ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، 10-12 ملازم ساتھ کھڑے، یہ سارا آرام ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون بالکل کچھ اور چیز ہے۔ یہ میرا فکرہ اپنے پاس زندگی کے لیے نوٹ کر لیجئے۔ آرام چیزیں لینے میں ہے کہ میں حمزہ کا بھی کھا جاؤں، اس کا بھی کھا جاؤں، اس کا بھی اٹھا لوں، چیزیں لے کے اور میں محل کھڑا کر لوں، موجیں کر لوں، جس طرح ہمارے بڑے بڑے سیاستدان لوگ ہیں یا بڑے بڑے افسر ہیں، وہ سارے کے سارے ہر چیز اکٹھی کر لی، سکون کو نہیں۔ گالیاں پڑ رہی ہیں، جدھر جاتے ہیں گالیاں پڑتی ہیں، سکون تو کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سکون کچھ اور چیز ہے، آرام کچھ اور چیز ہے۔ آرام چیزیں لینے میں اور سکون چیزیں دینے میں۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں، آپ اپنا کھانا چھوڑ کے دوسرے کو کھلا دیں، آپ دیکھیں آپ کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ بخاری کی اور مسند احمد کی صحیح حدیث مبارک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اتنے میں مسجد میں 2 بندے داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ہم نے آپ سے دین کے کوئی مسائل پوچھنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آپ نے اپنے لیے رکھ لیا، میں گھر لے جاتا ہوں اس کی خاطر تواضع جو بھی کرنی ہے، اور دوسرے کے لیے کوئی بندہ تلاش کرنے لگا۔ غربت کا دور تھا، شیل ملتی کو نہیں تھی کھانے کے لیے۔ دیکھا تو حضرت ابو طلحہ کے نام کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ میرے پاس آؤ، وہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک مہمان میں ساتھ لے جا رہا ہوں، ایک تم ساتھ لے جاؤ۔ وہ ساتھ لے کے چل پڑے۔ ابھی جس وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں خیال آیا،
آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو آپ اس کی توقیر اس کے مقام مرتبے کے حساب سے کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تھوڑے سہرے آ جان تو اور طرح کی خدمت کرتے ہیں، پیکے آ جان تو اور طرح کی خدمت کرتے ہیں، پیر آ جائیں تو اس کی اور طریقے سے خدمت. مطلب آپ اور جو دو جہان نے مہمان، دو جہان کے سردار نے جو مہمان دیا اس کی توقیر کس طرح سے کریں. اب رستے میں خیال آیا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہو گئے. گھر پہنچے، جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان لے آئے ہوں، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں، میں نے بچوں کا جو ناشتہ رکھا ہوا ہے نا وہ میں ادھر رکھ دیتی ہوں، سویرے پھر آپ دیکھی جائے گی یہ کھانا کھاتے ہیں. اب کھانا آگے رکھا. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس غربت کے موقع پہ وہ جو کھانا ہوگا وہ کیا ہوگا. سجی ہوگی، چرسی کا کوئی وہ مٹن کڑھائی ہوگی، بھائی کوئی ڈیلوں کا اچار ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، کوئی باسی روٹی ہوگی پڑی ہوئی. وہ اب اس مہمان کے آگے رکھ دی اور آ کے ابو طلحہ کی جو بیگم ہے وہ ابو طلحہ سے آ کے کہتی ہے، عربوں میں یہ رواج ہے اور آج بھی ہے کہ مہمان میزبان ساتھ نہ بیٹھے تو کھانا نہیں کھاتے. اب کھانا اتنا تھا جو ایک بندہ کھا سکتا، دو کھا نہیں سکتے. اس نے آ کے ابو طلحہ سے کہا کہ میں آؤں گی، کھانا رکھوں گی، کھانا رکھنے کے بعد میں پھونک مار کے دیوا بجھا دوں گی بہانے سے نا، ایسے ہی پھونک نکالوں گی تو وہ بجھ جائے گا، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ تم نہیں کھا رہے، کیوں تم نے کھایا تو کھانا پورا نہیں ہوگا. تو تم کیا کرنا، منہ ہلاتے رہنا. کھانا کھاتے ہیں تو منہ سے آواز نکلتی ہے نا، تم منہ سے آواز نکالتے رہنا تاکہ اس کو یہ شک نہ پڑے کہ تو کھانا نہیں کھا رہا. خیر وہ کھانا کھلایا. صبح سویرے مہمان کو لیا اور مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ابو طلحہ سے پوچھا، ابو طلحہ میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے. ابو طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی کوئی خدمت کی ہوتی تو بتاتے نا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سے نہ پوچھے میں نے کیا خدمت کی ہے. اب عقل مندی کا اندازہ لگائیں، اس بندے نے کتنی سمجھداری کی بات کی. میرے سے نہ پوچھیں، آپ اپنے مہمان سے پوچھیں وہ میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں. اب کھانے کا تو راضی ہونے سے تعلق کوئی نہیں ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ابو طلحہ سے موڑا اور اس مہمان کی طرف کر لیا. ابھی آپ نے اس سے یہ سوال کیا ہی نہیں ہے تو جبریل علیہ السلام آ گئے. آپ سے وحی کی کیفیت طاری ہو. اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کے ملنے والوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اپنی جگہ پہ اپنا رزق دوسروں کو دے کے خوش ہوتے ہیں. اس بات پہ اللہ آپ کے ابو طلحہ کے اوپر آسمان پہ مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے اگر کسی کے عمل پہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ مسکرائے تو اس کو کوئی ٹینشن رہے گی؟ اللہ تو ہمارے اوپر، مجھے تو لگتا ہے متے دے وٹ پا کے بیٹھے ہونے جو ہماری حرکتیں. ہم نے تو لوگوں کا بھی کھانا ہے، ہم نے کسی کو کھلانا تو ہے نہیں. آپ ایک دن کسی کو کھانا کھلا کے دیکھیں. ایسے باتوں میں بات آ گئی تو میرے ایک دوست، میرا بچہ ہی ہے، آپ یوں کہہ لیں میرے ساتھ ہوتا تھا وہاں پہ کوئٹہ میں، تو وہ کرتا تھا باڈی بلڈنگ، منصور اس کا نام ہے. تو باڈی بلڈر آپ کو پتہ ہے نا پروٹین بہت کھاتے ہیں. ایک دن رات کو مجھے سوئے ہو کو اٹھا لیا رات 11 بجے کہ سر وہ فلانی جگہ پہ میں فش باربیکیو دیکھ کے آیا. تو ہم نے فش باربیکیو میں نانو کی، لیکن وہ نوجوان تھا، اس نے ضد کی، ہم نے گاڑی پکڑی، ہم ادھر چلے گئے. جا کے ادھر اس کو آرڈر دیا تو میں نے دیکھا کہ منصور صاحب کو نہیں بیٹھے ہوئے. میں بھی اٹھ کے باربیکیو بننے میں کو آدھا گھنٹہ لگنا تھا تو میں بھی ادھر ادھر گھومنے لگ پڑا کہ میں دیکھا تو ایک اور ہوٹل پہ کھڑا ہوا. اور میں جا کے اس کو کہتا ہوں منصور وہ انڈے کھیرے تھے کوڑو کوڑو کھیرے، ادھر اس کو آرڈر دیا ہوا ہے تو اس ہوٹل پہ کھڑا ہے. کہتے سر 2 منٹ میں آپ انتظار کریں میں آ رہا ہوں. خیر وہ 2-4-5 منٹ لگے تو میں نے کہا کہانی کیا ہے. کہتا سر میں ادھر بیٹھا ہوا تھا نا تو آپ کا دھیان نہیں تھا، آپ آرڈر دے رہے تھے تو یہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھلا دو. منصور صاحب پیسے نہیں دیتے تھے لیکن کھانا کھلا دیتا تھا. اس نے کہا چلو میرے ساتھ میں کھانا کھلا دو. کہتے میں اس کو لے کے اس ہوٹل میں آ گیا. جب میں ہوٹل میں آیا ہوں تو اس کی نظروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے واقعی بھوک لگی ہوئی. میں نے ابھی کھانے کا آرڈر دیا ہی تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہتا ہے سر میرے گھر میں میری بیوی اور بچے وہ بھی 3 ٹائم کے بھوکے ہیں. کہتے ہیں میں نے پھر اس کے لیے آرڈر دیا ہوا ہے
اس کے لیے میں نے کڑھائی مرغ بنوایا ہے، سبزی رکھائی ہے، دال رکھوائی ہے، ابھی روٹی بن رہی ہے، ساتھ 1.5 لیٹر کی ایک بوتل اس کی رکھوائی ہے پیپسی کی، اور 1.5 لیٹر کی 7 اپ کی. یہ سارے کا سارا ابھی روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، 20 روٹیوں کا میں نے اس کو کہا ہوا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ یار میری بات سن، کھانا ہی کھلانا ہے تو یہ دال سبزی سے بھی ہو سکتا تھا. تجھے مرغ کڑھائی کے لیے اتنا. اس منصور نے جو جملہ بولا آپ یقین جانیے میرے سینے پہ آج بھی لکھا ہوا. مجھے کہتا ہے سر دیکھیں ہم فش باربیکیو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اللہ نے سوالی بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ ترتیب بدلنا چاہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا کہ وہ فش باربیکیو کھا رہا اور ہم سوال کر رہے ہوں گے سانوں بھوک لگی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار ہم یہاں تک نہیں پہنچے. اب اس بندے کے لیے جو آسمان پہ اللہ خوش ہوگا اس کو مجھے بتائیے کیا ٹینشن رہے گی؟ ہم تو ٹینشنیں خود خدا سے لیتے ہیں. بھوک لگی ہوئی کھانا نہیں دیتے تو آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں انشاءاللہ. تو وہ بات تو میں کر رہا تھا یہاں کی شہر اعتکاف کی. تو ان بچوں کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے 3 کلاسز کا. ایک کلاس جو ہے وہ نماز روزے کے مسائل کی ہے، اور دوسری جو کلاس ہے وہ ہے معاشرت اور اخلاقیات کی. 1 گھنٹے کا وہ لیکچر صبح 10:30 سے لے کر 11:30 بجے تک. دوسرا 2:30 بجے ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک. اور تیسری کلاس اس وقت ہے، اس میں ہم تصوف اور طریقت کے متعلق بات چیت کرتے ہیں. تو یہ 9:15 سے لے کر 10:15 بجے تک کی کلاس ہے جو اس وقت کی چل رہی ہے. تو یہ 10 دن کا انشاءاللہ ان نوجوان بچوں کو. اور یہ ساری کلاسیں میں نہیں لے رہا، ہم نے اس علاقے کے جو اچھے عالم ہیں انہیں گزارش کی ہے اور وہ آج بھی آئے ہوئے تھے. انشاءاللہ جب تک یہ اعتکاف چل رہا ہے وہ آتے رہیں گے اور انہیں آ کے وہ علم کی روشنیاں دیتے جائیں گے. پھر ہر لیکچر کے بعد کوسچن آنسر سیشن ہے تاکہ ان بچوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ان سے کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز. اگر اللہ نے زندگی ایمان صحت کے ساتھ بخشی اگلے سال تک ہم چلے تو اگلے سال اس سے بھی بڑا شہر اعتکاف منعقد کریں گے. بہت